لاؤڈ پڑھتے تھے, بہت اونچی پچ پہ اناؤنسمنٹ بھی کرتے تھے. تو انہیں کہا گیا کہ جی ہیڈ لائن وہ پڑھیں گے, مین بلیٹن کے لیے میں, افسار علی اور ایک سہیل ظفر, ہم 3 آدمی تھے. وہ منتخب ہوئے, ایک اردو اور ایک یاسمین واسطی ہوا کرتی تھی. جی جی وہ پڑھتی تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد ایک اسپورٹس کی خبریں پڑھتے تھے, ایک موسم کا پڑھتے تھے. تو 4 لوگوں نے بھی خبریں پڑھی. موسم کی مجھے آ رہا ہے کچھ یاد. جی, اور اکثر موسم کی. اور میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ جی. اتفاق کی بات ہے کہ خالد حمید, زبیر الدین اور میں, ہم تینوں بہت گہرے دوست تھے. اچھا. اور ہم تینوں نے خبریں میرا خیال ہے ایک ہفتے کے فرق سے پڑھنی شروع کی ساتھ. زبیر الدین نے کراچی میں, لاہور میں میں نے, اور اسلام آباد سے خالد حمید نے. اچھا. اور زبیر الدین کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ وہ ہم لوگوں کی ایک عادت تھی اس زمانے, وہ والی بات ہے, کوئی اتنے مشغلے, ہمارے اللہ کا شکر ہے کوئی الٹے سیدھے مشغلے کبھی بھی نہیں رہے. تو ہم خبریں پڑھنے کے بعد میں اور زبیر ہم طے کرتے تھے یار فلاں فلم چلیے لگی ہے, چلو دیکھنے چلو. تو زبیر الدین کے پاس ہوتی تھی موٹر سائیکل. تو میں پیچھے بیٹھتا تھا, زبیر الدین صاحب موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے, اور ہم وہاں جایا کرتے تھے. اچھا, تو ہم مختلف سنیما ہال میں ہم پکچر دیکھا کرتے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ زبیر الدین صاحب یار وہ بڑی اچھی فلم لگی ہے وہ جمشید روڈ پہ. میں نے کہا اچھا, کہنے لگے یار وہاں وہ ہے نا سنیما ہال بھی اچھا ہے, چلو وہاں چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. ہم بیٹھ گئے جناب. اچھا, بڑے ہم کرتے ہوئے جناب وہاں پسینہ تانے ہوئے پہنچے. کیونکہ وہ جو تھا عام طور پہ جو اس زمانے میں سبھی پہچانتے تھے نا, ہم دونوں خبریں پڑھتے تھے, تو بڑی آوبگت بھی ہوتی تھی. تو وہ جو کلرک بیٹھا ہوا تھا اس کو ہم نے کہا کہ بھائی وہ گیلری کے ہمیں 2 ٹکٹ. اس نے ٹکٹ پا کے دے دیے. اب میں نے زبیر کی طرف دیکھا کہ بھئی یہ پیسے دے گا, زبیر نے میری طرف دیکھا. ہم دونوں 2 منٹ سے دیکھتے رہے. پھر میں نے کان میں, زبیر نے میرے کان میں کہا یار پیسے تو دو. اور میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. اچھا, میں نے زبیر کو لگا یار میرے پاس بھی نہیں ہے. اچھا, ہم دونوں کے چہرے عجیب سے. تو وہ سمجھ گیا, بڑا مسکرا کے بولا ارے صاحب آپ تو آدمی لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, پیسے میں دے دیجیے گا. اتنی ہمیں شرم آئی. اور دوسری کو یہ تھا کہ نہ ہم پاپ کارن کھا سکے, نہ ہم چائے پی سکے. بیٹھے ہوئے فلم دیکھتے رہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے. فلم سے زیادہ تو آپ کی خالد حمید کا بھی آپ کو سناؤں. خالد حمید کی ایک عادت تھی. خالد حمید صاحب رہتے تھے پشاور روڈ پہ, تو میں ٹھہرتا تھا عام طور پہ فلیش مین ہوٹل میں. تو فلیش مین ہوٹل پشاور روڈ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. تو سردیوں میں میں ظاہر اپنے وہ میرا ایڈورٹائزنگ کا کام ہے, نئے شروع کیا, تو میں جاتا تھا فریکوینٹلی خاصا. تو خالد حمید کا فون آتا تھا, ہاں بھائی کیا کر رہے ہو, کیا حال ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے کہ کھانا کھانا ہے. میں نے کہا یار کھانا تو تم پتا ہے میں جلدی کھا لیتا ہوں. میں نے کھا لیا. یار میں آ رہا ہوں. تو ہم آئس کریم کھانے چلے گئے. میں نے کہا پاگل ہو یار, اتنی سردی ہے. کہنے لگے سردی میں تو آئس کریم کھانے کا مزہ آتا ہے. اچھا, وہ موسم سردیوں میں آئس کریم کھانے کے بڑے شوقین تھے. اچھا ہے اسلام آباد کی پشاور پنڈی خطرناک. اچھا, پنڈی کی سردی. میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں, میں نے جناب اوور کوٹ بھی پہنا ہوا ہے, اپنے کان لگے کہ سردی, پھر بھی سردی. اس سردی میں ہم ان کی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے اور جاتے تھے. کامران تھا جس کی آئس کریم مشہور تھی, وہاں آئس کریم کھاتے تھے. پھر وہ مجھے آ کے چھوڑ کے جایا کرتے تھے. تو بجائے سوپ پینے کے. ہر دفعہ ہاں, آج تک میں ان کو جب سناتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یار تمہاری وہ آئس کریم مجھے آج تک یاد ہے. تو بہت اور وہ گلا والا ٹھیک تھا ان کا, ٹھیک رہتا تھا. نہیں, گلا ہم لوگوں کا ٹھیک ہی رہتا تھا. میں نے, آپ بلیو کریں, مجھ سے ایک دفعہ ملکہ ترنم نورجہاں نے, میں ایک پروگرام کر رہا تھا, ہم نے 6 ستمبر شو شروع کیے تھے این ٹی ایم پہ. ایک این ٹی ایم شو آتا تھا نا, ٹی وی چینل, ایس ٹی این جسے کہتے تھے. ایس ٹی این. میں نے شروع کیا تھا جو 9 سال چلا. وہ 6 ستمبر شو آتا تھا 2-2.5 گھنٹے کا. تو اس میں مختلف گیسٹ ہم بلاتے تھے. اس میں ملکہ ترنم نورجہاں بھی تھی. تو نورجہاں مجھے, اچھا نورجہاں صاحبہ بڑی مطلب یہ بوڑھی خاتون ہے, ان سے بڑا ہینڈل کرنا مشکل کام ہے. تو وہ, لیکن ان کے بیٹے سے میری دوستی تھی, اکبر رضوی سے. تو لہٰذا وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا کرتی تھی, بڑا بیٹا بیٹا کہہ کے. تو ایک دفعہ مجھے وہ ویسی انہوں نے کھانا منگایا زبردستی. میں تو حالانکہ عام طور پہ میں ایسے بڑا, میرے اپنا اسٹائل ہے, میں کھاتا نہیں ہوں ریزرو دوسروں کے ساتھ جیسے کہیں ٹھہرے ہوں. تو وہ اچھا کھانے میں انہوں نے اچار, وہ کسی نے, ان کے جو تھے ساتھ ان کے کچھ 7-8 جو سازندے وغیرہ تھے, وہ بھی سب کھا رہے تھے کھانے.
تو انہوں نے اچار بھی منگوایا اور یہ بھی, تو میں نے اس کو اچار لے لیا کہیں. تو جب کھانا ہم کھا چکے کہنے لگے ارے بھائی حسن یہ تم اچار بھی کھاتے ہو, کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہو, تم عجیب آدمی ہو. تو میں نے کہا جی آپ کی بھی تھی. کہنے لگے میں نے آج تک ساری زندگی نہ میں نے کولڈ ڈرنک پیا ہے, نہ میں نے برف کا پانی پیا ہے, نہ میں نے اچار کھایا ہے, نہ میں نے کوئی کھٹی چیز کھائی ہے. تو میں تو دنیا کی ہر چیز کھاتا رہا ساری زندگی, کوئی پرہیز ہی نہیں. ہر چیز انجوائے بندہ کھانے پینے کی کرتا ہے. انہوں نے وہ کہنے لگی میں تو نہیں کھاتا. قربانی دی انہوں نے, واقعی صحیح کی قربانی دی. رات کو وہ غرارے کرتی تھی گرم پانی. اچھا اچھا, اور صبح اور رات کو غرارے کرتی تھی. یہ مجھے انہوں نے بتایا اسی وقت. میں نے کہا جی میں تو سب کچھ کھاتا ہوں. کہنے لگے کمال ہے بھائی تیرا. زبردست بھائی, کیا کمال کی گلوکارہ اور ایکٹریس. اور ٹائم ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, 1 گھنٹہ گزر بھی گیا پتہ ہی نہیں چلا باتوں میں. تو پھر اب سامعین ہمیں بتا دیا کریں آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے آپ کو سننے کا, کوئی سجیشن ہے تو وہ دیا کیجیے. آج میسج نہیں آئے ہمارے پاس, یہ تو بری بات ہے بھائی. بہت سارے بھائی میسیجز کرنا جلدی کریں, ہونے چاہیے. نیکسٹ پروگرام میں میسیجز آپ لوگوں کے بہت سارے آنے چاہیے. ہاں, کیونکہ اس سے ایک اور مزہ ایڈ ہو جاتا ہے. تو اس سے موضوع مل جاتا ہے آپ کو, اور دوسرے بالکل براہ راست بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. بالکل. آپ نے اگر کسی نے بھی براہ راست بات کرنی ہے تو ہماری پوسٹ پہ نمبر چلتا ہے, تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. اور آئندہ ہفتے شرافت سے میسج ضرور بھیجیں. ہاں, میسج آپ ضرور, لائیو کال کے بجائے آپ میسج بھیجیں. جی ہاں بالکل. اور مجھے اور حسن جلیل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.